السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 25 اکتوبر 2024 مطابق 21 ربیع الاخر 1446 ہجری کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے اسلامی تعلیمات، غریبی و محتاجی کوئی اچھی چیز نہیں، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کو ایک جامع دعا یہ سکھائی گئی ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم اپنی نمازوں میں مانگتے ہیں لیکن اس کے معنی پر غور نہیں کرتے۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں زندگی کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ دنیا کی بھلائی اور اچھائی میں جہاں صحت و عافیت، نیک بیوی، علم، عبادت، اچھے اعمال، نیک اولاد، ایمان کی حالت میں موت جیسی چیزیں داخل ہیں، وہیں اس میں معاش اور روزی کی بہتری بھی داخل ہے۔ اسلام غریبی کو ختم کرنے اور معاش کو بہتر بنانے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ غریبی میں انسان کے منہ سے کبھی کبھی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان ہی کا سودا کر لیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غریب مسلمان مال کے لالچ میں قادیانی اور عیسائی بن جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ فقر و غربت انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ ملاحظہ ہو کنز العمال حدیث نمبر 16682۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ، میں کفر اور فقر و فاقے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کنز العمال حدیث نمبر 16687۔ یہاں دو تین باتوں کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے تاکہ الجھنوں سے بچا جا سکے۔ جب غریبی و محتاجی کی بات چلتی ہے تو بہت سے لوگ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ فقر و محتاجی کوئی بری چیز تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، یعنی آپ جس بلند مقام پر فائز تھے اسے دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے لیے فقر کو پسند فرمایا، لیکن امت کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے لیے اسے پسند نہیں فرمایا۔ اور جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا فقر میرا فخر ہے، تو وہ روایت درست نہیں ہے۔ تفسیر کے لیے دیکھیے مرقات المفاتیح جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 12۔ اور جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور اسی حالت میں وفات دے اور مسکینوں کے ساتھ حشر کے روز مجھے اٹھا، یہ حدیث ترمذی میں آئی ہے، حدیث نمبر ہے 2352۔ تو اس حدیث میں مسکین سے مراد فقیر و محتاج نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو تواضع والا ہو اور جس میں گھمنڈ اور تکبر نہ ہو۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تو مجھے سرکش بندہ نہ بنا بلکہ اپنا متواضع بندہ بنا، اور اسی حالت میں مجھے موت دے اور اسی حالت میں مجھے قیامت کے روز اٹھا۔ تفسیر کے لیے دیکھیے مرقات المفاتیح۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ ایک طرف تو حدیث میں فقر سے پناہ مانگی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ فقر کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور دوسری طرف حدیث میں ہے کہ فقیر مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، حدیث ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2382، جس کا مطلب یہ ہوا کہ فقر اچھی چیز ہے، تو یہ تو دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ فقر تو واقعی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی فقر کا شکار ہو جائے تو اس حدیث میں اس کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے آخرت کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر خوشی خوشی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کی مثال بالکل مرض کی طرح ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ مرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مرض کا شکار ہو جائے تو اس کو تسلی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا جاتا ہے کہ بیماری سے مسلمان کے گناہ درخت کے پتے کی طرح جھڑ جاتے ہیں، بخاری حدیث نمبر 5360۔ اس لیے اگر کوئی شخص غریبی کا شکار ہو تو اسے اپنی غریبی دور کرنے کی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس پر اللہ سے شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنی تقدیر پر راضی رہے اور اپنے اندر قناعت کی عادت ڈالے اور آخرت کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر خوشی خوشی زندگی بسر کرے۔ دوسرا مضمون ہے فکر و نظر، بچوں کے ایمان و عقیدے کی فکر کیجیے، مولانا فرید حبیب ندوی۔ بچوں کی دینی و اخلاقی تعلیم کی فکر کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے،
موجودہ حالات کے بعد تو یہ ضرورت شدت سے محسوس کی جانے لگی ہے کہ 7ویں اور 8ویں کلاس تک کے بچوں کے لیے خاص طور سے اپنے گھر میں دینی ماحول بنایا جائے تاکہ ہمارے بچے جس اسکول میں رہیں اپنے ایمان و عقیدے کا سودا نہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں ہر والدین کو ان 2 باتوں پر خاص طور سے توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 1، دینی تعلیم۔ اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے واقف کرائیں، انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیں، کچھ صورتیں اور کچھ حدیثیں یاد کرائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبیوں کے قصے، صحابہ اکرام اور اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ان کو سنائیں، اسلامی تاریخ سے انہیں واقف کرائیں، انہیں حلال و حرام کی تعلیم دیں، ان کے عقیدے کو مضبوط کریں۔ وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز ادا کرنے اور روزے رکھنے کی عادت ڈلوائیں، ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ ہر وقت ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ نمبر 2، اخلاقی تربیت۔ بچوں کی اخلاقی تربیت پر توجہ دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ شروع ہی سے بچوں کو یہ بتائیں کہ سچائی، امانت داری، بہادری، احسان، بڑوں کی عزت، ماں باپ، رشتہ دار اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، دوستوں کے حقوق کا خیال اور کمزوروں کی مدد، یہ سب اچھے اخلاق ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور جھوٹ، چوری، گالی گلوچ، وعدہ خلافی، چغلخوری، بدگمانی، غیبت، سود خوری، بے ایمانی، حسد، کینہ کپٹ، یہ سب برے اخلاق ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ یہ چیز اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا بچہ جدید تعلیم تو اپنے اسکول میں حاصل کر لے گا، لیکن اس کی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کا کوئی نظام اسکول میں نہیں ہوگا، بلکہ اندیشہ ہے کہ اسے ایسی چیزیں پڑھائی جائیں جن سے اس کا ایمانی خطرے میں پڑ جائے۔ اب اگر ہم اپنے گھر میں بھی اسے دینی تعلیم نہ دلوا سکیں تو پھر اس کے ایمان کے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارا بچہ کسی بھی اسکول میں تعلیم حاصل کرے اس کا ایمان اور یقین کبھی نہ ڈگمگائے اور وہ اپنے عقیدے کے بارے میں کسی شک و شبہ کا شکار نہ ہو سکے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہمیں خود کرنی ہوگی، یہ کام حکومت یا کوئی اسکول نہیں کرے گا۔ بچوں کو بری عادتوں سے روکیے۔ بچے کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس کی بری عادتوں کو تلاش کر کے ان کی اصلاح کی جائے۔ آج کل بہت سے بچے نشے اور جوئے جیسی غلط عادتوں میں مبتلا ہیں، ان کے بارے میں بھی فکر مندی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ بچے کی بری عادتیں چھڑانے کے بجائے اس پر غصہ کرتے یا اسے برا بھلا کہتے رہتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسے نرمی اور پیار کے ساتھ سمجھا دیا جائے اور اس کی غلطیوں کی اصلاح اس طرح کی جائے کہ وہ خوش ہو کر بات کو سمجھ لے اور پھر دوبارہ وہ غلطی نہ کرے۔ شرارت سے باز رکھنے کے لیے بچے کو انعام دینا بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے رشوت لینے کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ مشکل سے جاتی ہے، پھر بچہ ضدی ہو جاتا ہے اور انعام کے لالچ میں ذرا سی بات پر روٹنے لگ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، روٹے ہوئے بچے کو بار بار منانا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرنا گویا اس کی عادت کو بگاڑنا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ بار بار مچلنا سیکھتا ہے اور کمزور، بے قابو اور نافرمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سے بچنا چاہیے اور تربیت اس ڈھنگ سے کرنی چاہیے کہ وہ آگے چل کر ایک اچھا اور کامیاب انسان بن سکے اور ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے۔ تیسرا مضمون ہے دستک۔ بچوں کو عزت دیجیے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور اس کو اہمیت دیں۔ بڑوں کی طرح بچوں میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے۔ بڑوں کو خود چاہیے کہ بچے جب تھوڑا باشعور ہو جائے تو ان کو عزت دیں، ان کی رائے کو اہمیت دیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں کبھی کبھی ان سے مشورہ لیں۔ اگر وہ اپنی دلچسپی کی کوئی بات بتائیں تو پوری توجہ سے سنیں اور ان کی بات ختم ہونے سے پہلے روک ٹوک نہ کریں۔ اگر کبھی ڈانٹ ٹپٹ کی ضرورت محسوس ہو تو نرمی کے ساتھ تنہائی میں سمجھا دیں۔ دوسروں کی موجودگی میں کبھی نہ ڈانٹیں۔ مہمانوں کے سامنے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو ذلیل نہ کریں، ان کی برائیوں کا تذکرہ دوسروں کے سامنے نہ کریں۔ خاص طور پر اگر بچے موجود ہوں تو ان کی برائی کرنے سے بہت زیادہ احتیاط کریں۔ اگر وہ اپنی کسی کوشش میں کبھی ناکام ہو جائیں تو ان کو شرم نہ دلائیں، ایسا کرنے سے ان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ بچوں کو اپنے کسی عمل سے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ان کو ذلیل کیا گیا ہے، ان کو حقیر سمجھا گیا ہے۔ اگر آپ ان کو عزت دیں گے تو وہ دوسروں کو عزت دینا سیکھیں گے اور خود بھی نیک نام ہوں گے اور آپ کا نام بھی روشن کریں گے۔ آخری مضمون ہے مسائل۔ کیا بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا سکتی ہے؟ سوال: آج کل ہمارے سماج میں عورتیں اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہروں کا نام لگاتی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے۔ کیا ان لوگوں کی بات درست ہے؟ کیا عورتوں کے لیے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے؟ جواب: اس سلسلے میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ والد کے علاوہ کی طرف نسبت کرنے سے شریعت میں جو روکا گیا ہے وہ ایسی نسبت ہے جو اولاد اور والدین کے درمیان ہوتی ہے۔ یعنی اس بات سے روکا گیا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اپنے والد کے سوا کسی دوسرے کی اولاد قرار دے۔ اور عورتیں جو اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگاتی ہیں اس کا مقصد صرف تعارف اور پہچان ہوتا ہے کہ یہ فلاں کی بیوی ہے۔
وہ نسب کے طور پر شوہروں کا نام نہیں لگاتی ہیں، اس لیے ایسا کرنے میں شرعی لحاظ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ فتویٰ دارالافتاء بنوری ٹاؤن سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔